نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين۔ درود شریف پڑھ لیجئے۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ سارے حضرات درود شریف پڑھیے، سارے حضرات درود شریف۔ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ حمد و صلاۃ کے بعد انتہائی عزت و تکریم کے لائق بزرگوں، قابل صد احترام دوستوں، عزیز بھائیوں، حضرت علامہ پیر شمس الزمان صاحب، پیر آفتاب صاحب، اور بالخصوص خطیب ملت حضرت علامہ مفتی سمر عباس قادری صاحب، دیگر علماء، زعماء، بزرگوں، آج کی یہ خوبصورت اور پروقار تقریب جو سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تعلیمات کو، آپ کے افکار کو، آپ کے نظریات کو سمجھنے اور فروغ دینے کے لیے انعقاد پذیر ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں اپنے بزرگوں کی تعلیمات کو سمجھ کر، سیکھ کر اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اولیاء اللہ کی صفات مختلف جگہوں پہ بیان فرمائی ہے۔ ایک مقام پہ فرمایا کہ یہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں ان کی تعریف یہ ہے کہ الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور جنہوں نے تقوی اختیار کیا۔ ایمان کی پختگی اور تقوی کا نور، یہ دونوں چیزیں جب ملتی ہیں تو پھر کوئی اللہ کا ولی بنتا ہے۔ میں اور آپ جس زمانے میں وقت گزار رہے ہیں، شکوک و شبہات کا زمانہ ہے، بکھرے سے خیالات ہیں، وسوسے ہیں، نفس کی شرارتیں ہیں، مختلف الخیال لوگوں کی باتیں ہمارے کانوں سے ٹکراتی ہیں۔ بعض کمزور ذہن لوگ تشکیک کا، شبہات کا شکار ہوتے ہیں، اور پھر منبر و محراب سے بھی جہاں سے تیقن اور یقین ملنا تھا وہاں سے بھی بعض اوقات بعض لوگوں کی تسلی نہیں ہو پاتی۔ لوگوں نے چاہا کہ وہ کسی حجرہ نشین بزرگ سے جا کے ملاقات کریں، اس سے کہیں کہ آپ صوفی ہیں، درویش ہیں، اللہ والے ہیں، آپ ہماری روح کی تسکین کا کوئی سامان کریں۔ لیکن وہاں بھی حال یہ ہے کہ تعویذ دھاگے کی دکانیں ہیں، دم درود کے نام پر کاروبار ہے، تجھے کسی نے کچھ کر دیا ہے یہ کہہ کے مزید شک میں ڈالنا ہے۔ آپ توجہ کریں بھائی، میری طرف دیکھیں سارے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ بس جتنی دیر میں آپ نے موبائل سیٹ کرنا ہے تقریر ختم۔ اللہ کے بندے چھوڑ دیں ان چیزوں کو، دل کے لیے موت ہے مشینوں کی حکومت، احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات، اور اسٹیج پہ تو تقریباً منع ہے، بیٹا آپ نہیں چلائیں گے۔ آپ توجہ رکھیں، دو چار باتیں بڑی ضروری عرض کرنی۔ تو بے یقینی چاروں طرف پھیل گئی ہے۔ ہمارے ہاں ہر آدمی انوکھی بات کر رہا ہے، ہر آدمی نرالی بات کر رہا ہے، دینی محاذ ہو، سیاسی محاذ ہو، فکری محاذ ہو، عالمی محاذ ہو، کئی خیالات دنیا میں گھومتے۔ اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جس کا ایمان بڑا مضبوط ہو۔ جتنی مرضی آندھیاں آئیں، جتنے مرضی طوفان آئیں، جتنے مرضی فتنے چلیں، لیکن رب کریم کے بندے کا ایمان ہمیشہ مضبوط رہتا ہے۔ یہ اس کی شان ہوتی ہے۔ انشراح صدر ہو جاتا ہے نا کسی بندے کو، اس کے اندر روشنی پیدا ہو جاتی ہے۔ سارے لوگ بھی اسے کہیں نا باہر اندھیرا ہے، تو چونکہ اس نے روشنی دیکھ لی ہے وہ تسلیم نہیں کرتا، وہ کہتا ہے نہیں تمہیں نہیں پتا روشنی ہے، تمہیں نہیں پتا کرم ہے۔ رب کریم کے بندے کے سامنے سارے لوگ بھی کہیں کہ بڑے مشکل حالات ہیں، دور بڑا سخت ہے، دین پہ چلنا مشکل ہو گیا ہے، لیکن چونکہ اسے انشراح صدر ہوتا ہے، وہ لوگوں کو پیغام دیتا ہے نہیں تمہیں سمجھ نہیں آ رہی، ہر دور میں دین پہ چلنا آسان ہے۔
باقی جو مشکلات ہوتی ہیں وہ تو بندہ مومن کی شان ہے، اس کے درجات کو بلند کرتی ہیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ غیر منقسم ہندوستان میں رہتے تھے۔ ہندو ہیں، سکھ ہیں، عیسائی ہیں، آریہ ہیں، بدھ مت ہیں، ملحد ہیں، پھر مسلمان کہلانے والوں میں بہت سارے گروہ ہیں۔ اتنی ساری بولیاں جہاں بولی جاتی ہوں، سینکڑوں مذاہب رکھنے والا جو ملک ہو، اس ملک کے اندر کسی ایک نظریے پہ رہنا، اور محض رہنا نہیں، ڈٹ کے رہنا، اس کو آپ نے سمجھنا ہے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب بندے کو قلبی طور پر خود انشراح صدر ہو۔ جو بندہ بیچارہ خود مطمئن نہ ہو، خود ہی اطمینان نہیں، تسلی نہیں، وہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ لباس بدلتے ہیں تو پھر ان کا دل کرتا ہے کہ سارے کہیں اچھا لگ رہا ہے۔ اچھا 99 لوگوں نے کہہ دیا ٹھیک ہے، ایک نے کہا ٹھیک نہیں، تو وہ بیچارے پریشان ہو جاتے ہیں۔ خدا کے بندے، تیرے جسم کو اگر فٹ ہے، تیرے لیے تسلی کا باعث ہے، تو پھر اللہ کے سپرد کر دے۔ اس کو سمجھیں۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے یہ انشراح صدر عطا فرمایا تھا کہ میرا دین حق ہے، میرا عقیدہ حق ہے، میرا نظریہ سچا ہے۔ اللہ کرے آپ کی توجہ ہو میری بات پر۔ فاضل بریلوی فرمایا کرتے تھے، میرا سینہ چاک کرو، میرا دل نکالو، ایک طرف لا الہ الا اللہ لکھا ہوگا، دوسری طرف محمد رسول اللہ لکھا ہوگا۔ یہ وہ بتایا کرتے تھے کہ تصور کی دنیا میں جاتا ہوں تو دل پر کلمہ لکھا ہے، یعنی جن لوگوں نے اتنا طے کر لیا ہو نا، اتنا۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے اور آپ کو دست بہت آ رہے تھے، تو بظاہر کیفیت یہ ہو گئی کہ اٹھ کے کھڑے ہوتے تو مقدس ٹانگوں پہ راشا طاری ہوتا۔ تو تمام صحابہ آپ سے محبت کرتے تھے، کچھ لوگوں نے دیکھا تو رو دیے کہ حضرت اس بیماری میں مشکل ہے، اب آپ صحت یاب ہوں، محسوس ایسے ہوتا ہے۔ تو حضرت علی شیر خدا مسکراتے چہرے سے فرمانے لگے، کمزوری بظاہر بہت ہے اور بیماری کی شدت ہے، پر تم فکر نہ کرو، مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا وہ کس طرح؟ آپ کو بڑا یقین ہے؟ فرمانے لگے اصل میں مجھے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ علی آپ دنیا سے اس وقت جائیں گے جب داڑھی خون سے رنگین ہوگی، تو مجھے تو شہادت ملے گی، تلوار چلے گی، نیزہ چلے گا، زخم لگے گا، میں بیماری سے نہیں جاؤں گا۔ ساڈے نبی دی زبان، ساڈے واسطے قرآن، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں۔ جب آپ کو انشراح صدر ہو جائے نا، پھر دین پہ چلنے کا مزہ آتا ہے، ورنہ تو لوگ دین کے کپڑے پہن کے بھی دنیا کٹھی کر رہے ہوتے ہیں، دین کا نام لے کر بھی اپنا کاروبار چلا رہے ہوتے ہیں، چونکہ ان کو یہ تو سمجھ، اب بتا تو رہے ہیں۔ وہ مجھے ایک صاحب کہنے لگے کچھ ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں کہ جو یہ بتانے کے لیے نا پیسہ بالکل کام نہیں آتا، یہ بتانے کے بھی پیسے لیتے ہیں، یہ سمجھانے کے لیے نا کہ پیسہ کوئی کام نہیں ہے، اس کے بھی پیسے لے رہے ہیں۔ تو بھائی جب آپ کو انشراح صدر ہی نہیں، تو پھر آپ کوئی کسی وقت کوئی ملمہ سازی تو کر سکتے ہیں، دین پر بات نہیں کر سکتے۔ طاعون کا مرض پھیل گیا تھا بہت زیادہ، بہت سارے لوگ اس کا شکار تھے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے گلے میں بھی اور زبان مبارک میں بھی کچھ تھوڑی تکلیف تھی، طبیب کو بلایا گیا تو اس نے کہا آپ کو طاعون ہو گیا ہے۔ فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کچھ بھی ہو جائے مجھے طاعون نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے کہا کیوں؟ فرمانے لگے حضور نے دعا بتائی ہے، کسی مریض کو دیکھ کے پڑھ لو تو تم کبھی اس بیماری میں مبتلا نہیں ہوگے، میں نے پڑھ لی تھی طاعون والے کو دیکھ، جو دن کو کہہ دیا دن ہے تو دن نکل آیا، جو شب کو کہہ دیا شب ہے تو رات ہو کے رہی، خدا نے ان کی زباں کو وہ اختیار دیا، جو نکلی منہ سے ان کے وہ بات ہو کے رہی۔ یقین کامل کی دولت انہیں میسر تھی۔ آپ یقین کریں، میں ان کے مخالفین کو بھی دعوت دوں گا، جس وجد میں انہوں نے لکھا ہے نا، جس کیف میں انہوں نے لکھا ہے، جس سرور میں وہ چلے گئے ہیں، یہ وہی لکھ سکتا ہے جس کا سینہ اللہ نے اخلاص سے بھر دیا۔
आला हजरत को यकीन कामिल था दीन पर, हुजूर की हर हर बात पर, नबी पाक के हर हर फरमान पर, कुरान मजीद की हर हर आयत पर। मैं उस दौर में रहता हूँ जिस दौर में लोग कहते हैं माज़अल्लाह सूद में गुंजाइश निकालो काम नहीं चलते। खुदा के बंदे तुझे गलती लग गई है, मुसलमान का काम कारोबार से नहीं चलता, रब के फजल से चलता है। कारोबार वसीला होता है, असल तो अल्लाह अता फरमाते हैं। तो भाई जब तक आपका ये ज़ौक़ नहीं होगा, आपको जब तक ये इंशराह सदर नहीं मिलेगा, उतनी देर तक मज़ा नहीं आएगा। बेयकीन आदमी की कोई ज़िंदगी नहीं होती। कच्ची पक्की बातें कर लूँ कि ना करूँ, चलूँ कि ना चलूँ, ठीक है कि नहीं ठीक। मैं दोस्तों से अक्सर एक बात किया करता हूँ, मैं कहता हूँ बहुत सारे लोगों को हमने ज़िंदगी में देखा है, सब कुछ है, कुव्वत फ़ैसला कोई नहीं, और वो कहते हैं मैंने ज़िंदगी में बड़े ही काम किए हैं तो मैं कामयाब नहीं हुआ। मैंने कहा भाई यहीं गलती लग गई, कोई एक कर लेते ना कभी तो फ़ायदा हो जाना था। आपने ज़्यादा काम कर लिए तो ज़्यादा करने से उलझ गए। तो इत्मीनान पैदा करें, यकीन पैदा करें, ये पहला सबक है आला हज़रत बरेलवी की ज़िंदगी का। दूसरी बात, वकानु यत्तकून, तकवा। फाज़िल बरेलवी की हर तहरीर में तकवा छलकता है। आला हज़रत मोहतात लिखते हैं, मोहतात, किसी जगह वो गैर मोहतात नहीं होते। आजकल ना लोग बोलने में, कहने में, लिखने में, समझाने में, गप्पे करने में गैर मोहतात हो गए। हमारे मिजाज के अंदर बाद ऐसी चीज़ें पैदा हो गई हैं जिससे महसूस होता है कि ये गुफ्तगू शख्सियत से मैच नहीं करती। आपकी बुलंदबाला शख्सियत है, आपका कदकाठ है, आपके साथ गुफ्तगू का वो एक खूबसूरत अंदाज होना चाहिए जिससे आपकी शख्सियत और ज़्यादा निखरे। तकवा मोमिन की ज़िंदगी का हुस्न है। अगर आप गैर मोहतात हैं ना, आपके रवैये गैर मोहतात हैं, आपका अंदाज़ गैर मोहतात है, आपका बोलना लिखना कहना गैर मोहतात। तकवा कहते किसको हैं? हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत उबई बिन काब रदी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा मुत्तकी कौन होता है? फरमाया हुजूर पता तो आपको भी है, मेरे ज़िम्मे लगाया तो अर्ज़ किए देता हूँ। आप अर्ज़ करने लगे हुजूर किसी ने खुला लिबास पहना हो ना और तंग रास्ते से गुजरना हो और दोनों तरफ कांटेदार झाड़ियाँ हो तो बंदा कैसे गुजरता है? तो हज़रत उमर कहने लगे बस ज़रा कपड़े समेट के एहतियात से गुजर जाए ताकि वो झाड़ियों से उसके कपड़े उलझ ना जाएं। फरमाया बस हुजूर यही तकवा है, जो ज़िंदगी में ज़रा दोनों जानब गुनाहों की झाड़ियाँ हैं दुनिया में, जो ज़रा बच के निकल जाए उसे मुत्तकी कहा जाता है। आला हज़रत बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने हमेशा बच के बात की है। हमारे शुआरा गैर मोहतात बातें कर देते हैं, शेर कहते हैं ना जी, तो शेर व सुखन के लोग भी बड़े मर्जी के मालिक होते हैं। शुआरा से माजरत के साथ ये बाज़-औक़ात बात चीज़ों में एहतियात नहीं करते। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में भी एक शायर ने आके अपना कलाम पेश किया कि या रसूल अल्लाह मैं आपकी याद में सारी रात रोता हूँ, सारी रात तड़पता हूँ, मुझे नींद नहीं आती, मैं बेचैन रहता हूँ। आला हज़रत फरमाने लगे वो शेर पढ़ के कि आपकी कैफियत तो ऐसी नहीं लग रही, रोने वाली, तड़पने वाली और सारी रात जागने वाली लग तो नहीं रही। कहने लगे नहीं ये तो शेर है ना। तो फिर आप बड़ी शफ़क़त से फरमाने लगे हुजूर की बारगाह में आपने शेर भी कहना है तो सच और हक कहना है, ये सरकार की बारगाह है, आप इसमें भी कोई ऐसी बात नहीं कर सकते जो आप में पाई नहीं जाती। एहतियात का दरस दिया सारी ज़िंदगी उन्होंने। क्या कहा उन्होंने उन लोगों से जो हुजूर के बारे में कच्ची और कमज़ोर बातें करते? तो यही तो कहा कि ये बारगाह नबवी है, ज़रा होश से बोलो, यहाँ कोई ऐसा जुमला न कहो जो हुजूर की शायान शान नहीं। कोई ऐसा मसलन एक शख्स ने आला हज़रत के सामने कहा शान यूसुफ जो दबी वो भी इसी दर पे दबी। तो फरमाने लगे खुदा के बंदे मेरी सरकार तो किसी को दबाने आई नहीं, हुजूर तो किसी को दबाने नहीं आए। फरमाया शेर यूं पढ़ो कि शान यूसुफ जो बड़ी वो भी इसी दर से बड़ी। और हुजूर अलैहिस्सलाम के लिए जब कोई फिक्रा कहो ना, जुमला कहो, तो वो जचा तुला होना चाहिए, वो मियारी होना चाहिए, उसके अंदर पाकीज़गी होनी चाहिए। वो हमारे यहाँ सलाम के शेरों में बड़ी मिलावट है। ये शेर पढ़े जाते हैं ना सलाम के, तो उनमें भी लोगों ने अपनी मर्जी कर दी है। यानी हम यहाँ से पढ़े वो मदीने सुने, मुस्तफ़ा की समात पे लाखों सलाम, ये तो किसी उस्ताद का शेर ही नहीं लगता।
جو تھوڑا بہت بھی شعر و شاعری سے لوگ شغف رکھتے ہیں، اساتذہ کا شعر اساتذہ کا ہوتا ہے، فن کا آدمی فن کی بات کرتا ہے۔ ہم یہاں سے پڑھے وہ مدینے سنے، یہ اعلیٰ حضرت کا شعر ہی نہیں۔ اعلیٰ حضرت کا شعر تو یہ ہے کہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان۔ کوئی نہیں سمجھ آئی آپ کو میری بات؟ یعنی یہاں سے پڑھے وہاں سنے یا وہاں، نہ یہ بات ہی نہیں، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان۔ اور تھوڑا توجہ سے سننا، کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ اب میں تھوڑا بہت شعر کا ذوق رکھتا ہوں، اب میں آپ سے کچھ، مجھے تھوڑی دقت بھی ہو رہی ہے اس لیے کہ آپ کو تکلیف ہوگی۔ او بھائی، کان لالے کرامت کو بھی سمجھنا ہے۔ ایک یہ کان ہے، ایک کوئلے کی کان ہے۔ اس کان کا پتہ ہے؟ کہتے ہیں یہاں سے کوئلہ نکلتا ہے، یعنی خزانے والی کان۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جو حضور کے کان ہیں یہ کرامت کی کان ہے۔ یہ کیا ہے؟ کرامت کی، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ یہاں سے کرامت کے لال نکلتے ہیں، یہ حضور کی شان۔ بہت سارے لوگ نا حضور کی تعریف کرتے ہیں، شعر کہتے ہیں، لیکن محبوب کی بندہ تعریف کرے نا، محبوب کی، ماں سادی بھی ہو نا، سادی اماں، تو اماں کی تعریف میں نا ملمہ سازی نہیں ہوتی۔ باقی کسی وقت کوئی بندہ میری طرح کا تھبکی تھبکی دے کے طالب علم سے کام بھی نکلواتا ہے کہ چلو سبق یاد کر لے گا۔ اماں کی تعریف سادی ہوتی ہے، اس میں کوئی ملمہ سازی۔ اماں جب کہتی ہے نا میں صدقے جاواں، تو یہ لہجہ وہ کسی سے ادھار نہیں لیتی، یہ اس کا ذاتی ہوتا ہے۔ اچھا چلو ایک اور بات بھی کرتے ہیں، آج موضوع تو نہیں پر چلو بات آ گئی ہے۔ ابا جی نہیں کہہ سکتے صدقے باری جاواں، انہوں نے نہیں کہنا، وہ کہہ نہیں سکتے نا بیچارے، والی صاحب جو ہوئے۔ حالانکہ صدقے سارا ہی ابا ہی ہوتا ہے، سارا دن بار صدقے ہوتا ہے، کام کاج کرتا ہے، پر کہتا قرآن نے دو محبتیں بیان کی ہیں، دونوں باپ بیٹے کی۔ ادھر دیکھو میری طرف، دو محبتیں، بیٹھ جائیں پیارے بھائی، دو محبتیں بیان کی ہیں دونوں باپ بیٹے کی، حضرت یعقوب اور یوسف علیہ السلام کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ یہ دیکھو یہ دونوں محبتیں باپ اور بیٹے کی محبتیں، یہ کیسی محبتیں۔ باپ نے لفظ نہیں ادا کرنے ہوتے، اس نے جملے نہیں بولنے ہوتے، کچھ مردانہ وجاہت کے تقاضے ہوتے، پر یہ کہ جو وہ پیار کرتا ہے نا اس کا بھی اندازہ کوئی نہیں کر سکتا۔ تو ماں باپ کی جو تعریف کرتے ہیں بچے کی، وہ خالص ہوتی، اصلی والی۔ اعلیٰ حضرت بریلوی بہت احتیاط سے، تقوی سے اپنے محبوب کی تعریف کرتے ہیں، لیکن لطف بھی سارا ہی لیتے ہیں۔ یعنی یہ ہے نا کہ شعری ذوق نہیں پورا ہوا، ایسا بھی نہیں، شعری ذوق بھی پورا ہوتا ہے اور تقوی بھی پورا ہوتا ہے۔ یہ ذرا انداز دیکھیے، ویسے مناسب نہیں میں مہمان ہوں کوئی ایسی بات کروں جو دقت ہو۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ مفتی کا اور مسائل حل کرانے والے کا، ان لوگوں کا محبوب نہیں ہوتا، یہ اللہ ماشاءاللہ، وہ کہتے ہیں، میں نہیں کہتا، میں نے کہا کچھ لوگ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ اس طرح تڑپتے نہیں، یہ ہر وقت شریعت کی حدیں بیان کرتے رہتے ہیں، یہ کسی کو شعر بھی نہیں کہنے دیتے، یہ پیار بھی نہیں کرنے دیتے، یہ ہر وقت نقطے کھینچتے رہتے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں سب سے زیادہ فتوے اور سب سے زیادہ حدود تو اعلیٰ حضرت نے بیان کی، لیکن جو اندر کا درد تھا نا اسے چھپا کے رکھ نہیں سکے، کیونکہ مفتی کا بھی محبوب ہوتا ہے، صرف ناو پڑھانے والے کا بھی محبوب ہوتا ہے، ہاں تاجر کا بھی محبوب ہوتا ہے، سب کا محبوب ہوتا ہے۔ پتہ تھا حضرت صدیق اکبر کو کہ سجدہ سوائے اللہ کے کسی کو جائز نہیں، پھر بھی بار بار کہتے تھے حضور میرا بھی دل کرتا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت نے محتاط ہو کے ادھر دیکھو یار میری طرف، میں اب کیا کروں، کیسا دستور زباں بندی ہے تیری محفل میں، بات کرنے کو ترستی ہے زباں میری، او سنو تو صحیح جو میں کہہ رہا ہوں، اس میں تو ویسے ہی موبائل ہاتھ سے گر جاتا ہے، آپ نے پھر بھی پکڑا ہوا ہے۔
جو میں کہہ رہا ہوں اس میں تو گر جاتا ہے پکڑا ہوا بھی ہو. چھوڑ دو یار, سنو کیا کہہ رہا ہوں. اعلیٰ حضرت بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ محبت کے ہاتھوں مجبور ہو گئے, غلام تھے نا محبوب کے. تو جب حضور کے نقشے کھینچے, سیرت بیان کی, تو وہ جو فتوے لگانے والے تھے نا, ان سے اعلیٰ حضرت نے کہہ دیا کہ چلو تم نہیں نہ باز آتے. حالانکہ اعلیٰ حضرت نے خود سجدہ تعظیمی حرام ہے اس پر کتاب لکھی ہے کہ کسی کو سجدہ, ایک تو ہے عبادت کا سجدہ, وہ تو کفر ہے, تعظیم کے لیے کرنا حرام ہے, پوری کتاب لکھی. لیکن جب باز نہیں آئے تو بول پڑے, کہنے لگے نہیں نا تم باز آتے تو سر سوئے روزہ جھکا پھر تجھ کو کیا, جا جو ہندی کر لے. سر سوئے روزہ جھکا پھر تجھ کو کیا, میرا دل تھا ساجد نجدیا پھر تجھ کو کیا. میں کیا کروں, پیار ہے مجھے نبی پاک سے, کیا کروں, کدھر جاؤں. مدینہ دیکھا, گنبد خضرا دیکھا, وہ جو پیسے جمع کر کے نہیں جاتے غریبوں کے بچے, جن کی اگلی ٹکٹ بک نہیں ہوتی, جن کو پتہ ہوتا ہے پتہ نہیں دوبارہ آؤں گا کہ نہیں آؤں گا, یہ ان کی ترجمانی کرتے ہیں اعلیٰ حضرت. کہتے ہیں پہلی دفعہ گنبد خضرا دیکھا تو تڑپ گئے, کہنے لگے پیش نظر ہے وہ نو بہار, میرا سجدے کو دل ہے بے قرار, لیکن چونکہ متقی ہوں, وَقَانُوا يَتَّقُونَ, تقوی پہ عمل کرنا ہے, پیش نظر ہے وہ نو بہار, میرا سجدے کو دل ہے بے قرار. روکیے سر کو روکیے, یہی تو امتحان ہے. روکیے سر کو روکیے, یہی تو امتحان ہے. انہوں نے تقوی کا درس دیا, احتیاط کا درس دیا, لیکن محبت بھی پوری کی. ایک شاعر اردو ادب کے بڑے بہترین تھے, میرا کالج کا زمانہ تھا تو میری ملاقات ہو گئی, تو میں نے ان سے کہا آپ نے اعلیٰ حضرت بریلوی کو بھی پڑھا ہے؟ کہنے لگے رج کے پڑھا ہے. میں آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کروں, اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ علماء ضرور تحقیق کریں, پڑھیں لکھیں, لیکن فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نا بڑی عالمی شخصیت ہے. ہر فن کا آدمی فیض یاب ہوتا ہے, ہر فن کا آدمی, وہ ریاضی سے دلچسپی رکھتا ہو, وہ فلسفے سے دلچسپی رکھتا ہو, وہ معانی کا آدمی ہو, بدی کا آدمی ہو, علم الکلام کا آدمی ہو, وہ ان سے فیض لینا چاہے نا تو پڑھے ان کو. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ تسلی دیتے ہیں, تسلی. ان کا ترجمہ جو کنز الایمان ہے نا, یعنی ایک تو یہ ہے نا کہ میں مرید ہوں, عقیدت مند ہوں, تو میں بات کر رہا ہوں, آپ رکھ کے دیکھیں باقی سارے تراجم, آپ کو تفسیروں میں بھی جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. تو جو ترجمہ اعلیٰ حضرت بریلوی کرتے ہیں, اتنے خلوص سے, اتنی للہیت سے, بڑی ساری چیزوں سے ویسے ہی انسان بے نیاز ہو جاتا ہے. ہر فن کے آدمی کو فاضل بریلوی نے تسلی دی, لیکن ان کا اصل کمال یہ تھا کہ وہ حضور کے عاشق صادق, نبی پاک سے پیار کرنا ان کا وظیفہ تھا. ہمارے ایک بہت بڑے شیخ ہوئے ہیں علامہ عبدالحکیم شرف قادری صاحب رحمۃ اللہ, علماء جانتے ہیں. ان کی ایک کتاب پر نا ایک ادیب تھے مرحوم خورشید احمد گیلانی, انہوں نے تبصرہ لکھا. کہنے لگے سمجھ نہیں آتی, یہ سارا دن صرف نحو پڑھانے والا مولوی جب لکھنے بیٹھتا ہے تو اتنا ادبی کیسے لکھتا ہے, سمجھ نہیں آتی. اعلیٰ حضرت سارا دن فتوے دیتے تھے, لیکن رات کو جب وہ بیٹھتے تھے حضور کی تعریف کرنے تو سمجھ نہیں آتی تھی کہ بڑے بڑے شعراء دم بخود رہ جاتے تھے, اور شعر کے اندر شعری حسن بھی, ادبی جاذبیت بھی, اور علمی وقار بھی. آپ ذرا انداز دیکھیے بات کرنے کا, ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے. اچھا میرے غنچے کھلا دیے بھی ہوتا تو شاید کوئی شاعر کہتا کہ میں نے جوڑ شوڑ ملا لیا ہے, لیکن میرے غنچے نہیں, دل کے غنچے. بڑے سونے کپڑے پہنے ہو, اندر سے بندہ اداس ہونا تو لطف نہیں آتا. اعلیٰ حضرت بریلوی آپ دیکھیں, میں نے کہا تصوف کی چاشنی دیکھیں, فرماتے ان کی مہک نے, یعنی خالی حضور کی خوشبو ملے, ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں. اور دنیا کہتی ہے میں بس جاؤں, آباد ہو جاؤں, کہتے ہیں بس حضور کا اگر پھیرا ہو جائے نا. ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں, وہ جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے. بڑے بڑے لوگ آج کل ٹینشن میں ہیں,
ڈپریشن بہت ہے، انزائٹی بہت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے خبریں بہت ہیں، زیادہ سوچنا بہت ہے، نکل بہت دور جاتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے حل بتایا ہے، فرماتے ہیں غم جس طرح کا مرضی ہو اور بندہ جو مرضی ہو، پڑھا لکھا ہو، ان پڑھ ہو، سادہ ہو، امیر ہو، غریب ہو، کوئی ہو، غم کوئی ہو، بندہ کوئی ہو، اگر بڑی تکلیف ہونا تو میرے حضور کو یاد کرے۔ یہ تقریر نہیں ہے، اور سنو جوانوں، تقریر نہیں ہے، یہ آج تجربہ کر کے دیکھنا۔ آپ بڑے پریشان ہیں تو رات درود و سلام پڑھ کے سو جاؤ۔ آپ پریشان ہیں تو حضور کے چہرہ نور کا ذکر پڑھ کے سو جاؤ۔ حضور معاف کر دیا کرتے تھے، یہ باب پڑھ کے سو جاؤ۔ نبی پاک نواز دیا کرتے تھے، یہ چیپٹر سیرت کا پڑھ کے سن کے سو جاؤ۔ آپ کو کسی موٹیویشنل اسپیکر کی ضرورت نہیں، کسی ماہر نفسیات کے سیشن لینے کی ضرورت نہیں، سرکار کو پڑھو۔ اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں ان کے نثار کوئی کیسے ہی غم میں ہو، بندہ کوئی ہو، غم کوئی ہو، یعنی کاروباری ٹینشن ہو، گھر کی ہو، کوئی ہو، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، وہ جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے، وہ جب یاد آ گئے ہیں سب۔ میرے دوست واپس آنا پڑے گا، حضور کی بارگاہ تک آنا پڑے گا۔ امت کے مسائل کا ایک ہی حل ہے، دروازہ رسول۔ ہم نے نا بہت سارے نظام پڑھے ہیں، یہ صدارتی نظام ہے، یہ جمہوری نظام ہے، یہ ڈکٹیٹرشپ ہے، یہ فلانا ہے، یہ فلانا ہے، لیکن نظام ایک ہی ہے دنیا میں جسے نظام مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ ذمہ داری سے کہتا ہوں یہ نظام گھر میں آئے، دینی تنظیموں میں آئے، ہمارے مدارس میں، مساجد میں صحیح طور پہ آئے، ہم اس کے پابند ہوں۔ جو وزاداری حضور کا نظام ہمیں سکھاتا ہے، جو نظم و ضبط سکھاتا ہے، امیر کی فرما برداری سکھاتا ہے، ہم بچ جائیں گے۔ باقی یہ کہ آپ تھوڑا بہت کہیں سے کوئی نفع لے بھی لیں تو لمبا نہیں چلتا کام نا۔ لمبا کام تبھی چلتا ہے جب بندہ حضور سے فیض لے کے چلے، سیرت پاک کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالے۔ اعلیٰ حضرت ہمیں کہتے ہیں کہ میرے ساتھ مل کے حضور کی بارگاہ میں یہ عرض کرو کہ ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے، ماہ مدینہ اپنی، ماہ مدینہ ہمیں اپنی تجلی عطا کرے۔ حضور ہم نے بڑے نظام دیکھ لیے، ماہ مدینہ ہمیں اپنی تجلی عطا کریں۔ یہ ڈھلتی چاندنی تو پہر دو پہر کی ہے، حضور یہ تھوڑی بہت روشنی ہے، اس سے گزارا نہیں چلے گا۔ بات کو ختم کرتا ہوں، دو باتیں کبھی نہ بھولنا، ان کو یاد رکھنا۔ دین میں ادب کے بغیر ہر چیز کی لذت ختم ہو جائے گی۔ آپ بادب ہیں تو سب کچھ ہے۔ اور دوسری گزارش یہ ہے کہ اگر دل کو سنبھال کے دروازہ رسول تک نہیں نہ پہنچاؤ گے تو یہ بھٹک جائے گا۔ یہ بھٹک گیا تو ہر چیز کو داؤ پہ لگا دے گا، پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تو تیری گلی سے جائے کیوں۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وبارک وسلم۔ اللہ ہماری حاضری قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری غلطیوں سے درگزر فرما، ہمارے علم کو نافع فرما، ہمارے اعمال کو صالح فرما، سجدوں کا ذوق، عبادتوں کا شوق، تلاوتوں کی لذت عطا فرما، امت کی خیر فرما، عالم اسلام کی خیر فرما، اس ادارے کو برکتیں عطا فرما، اس محفل کو قبول فرما۔ کوئی پریشان صلی اللہ